سیکنڈلی آئی وی لائک ٹو ڈسکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاسٹنگ کیسی تھی، ان کا روزہ کیسا تھا، اس حوالے سے چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فاسٹنگ تھی اٹ واز ڈسپلنڈ، سمپل اینڈ پرپسفل۔ ڈسپلن اس حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روٹین ہوتی تھی دیٹ واز پلانڈ۔ سمپل اس حوالے سے کہ افطار واز ویری سمپل، کھانا واز ویری سمپل، اور پرپسفل آبویسلی اس حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے اس مہینے کی برکات کا، اس مہینے میں جو پازیٹیو انرجی ہوتی ہے، اس مہینے میں جو روحانیت ہوتی ہے، اس مہینے میں جو اللہ نے آفر لگائی ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے اور اس کو بہت پرپسفل بناتے تھے۔ تو یہیں سے ہمارے 3 گول جو ہے وہ ڈیفائن ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، ہمیں اپنے آپ کو شیپ میں لانا ہے، ڈسپلن میں لانا ہے رمضان کے مہینے میں، اور ڈسپلن میں لانے سے مراد ہے کہ ہمیں کانشیس ہونا ہے اس کے بارے میں کہ ہم کوئی رول بنائیں کہ ہم کم از کم یہ 30 دن پریکٹس کریں اس چیز کو کنٹرول کرنے کی، اس چیز سے تھوڑا دور رہنے کی، سوشل میڈیا سے کچھ دور رہنے کی پریکٹس تو کریں نا۔ اور میں کوئی بڑے گولز نہیں دیتا چلیں آپ کو، رول آف 20 ایک چھوٹا گول ہے۔ ہم 3 ایسے سلاٹس ڈیسائیڈ کر لیں جس میں ہم 20 منٹ کا رول لگائیں گے کہ 20 منٹ ہم موبائل یوز نہیں کریں گے، دا رول آف 20۔ فار ایگزامپل، ایک میری سجیشن ہے کہ سحری سے 20 منٹ پہلے، اچھا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں سحری میں اٹھنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ سحری کرو کیونکہ اس میں برکت ہے۔ تو جس کھانے میں برکت ہے وہ کھانا ہماری باڈی کے لیے اچھا ہے، ہماری صحت کے لیے اچھا ہے، ہمارے آرگنز کے لیے اچھا ہے، ہمارے دماغ کے لیے اچھا ہے، اور اس سے ہمارا دن اچھا گزرے گا۔ بہت سے لوگ رات 12 بجے سحری کر لیتے ہیں اور بس اس کے بعد سو جاتے ہیں، پھر فجر بھی نہیں پڑھتے۔ دیٹ از دا ورسٹ فاسٹنگ۔ تو اوبیسلی اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ سحری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کیا کرتے تھے، یاد رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت خیر پہ ہوگی جب تک وہ سحری لیٹ کرے اور افطار جلدی کرے، افطار کرنے میں جلدی کرے، صحیح حدیث ہے۔ تو سحری ان کی ریئل تھی، نیوٹریشیس تھی، اور انہوں نے ایمفسائز کیا سحری کرنے کو کیونکہ اس میں برکت ہے۔ تو یس، ایک سلاٹ میں عرض کر رہا تھا سحری سے پہلے 20 منٹ پہلے ہم یہ ایم کر لیں کہ ہم نے موبائل نہیں دیکھنا 20 منٹ، اور سحری کریں۔ اس کے بعد ایک اور سلاٹ پوسٹ فجر، فجر کے فوراً بعد آپ 20 منٹ موبائل نہ یوز کریں، 20 منٹ رول، اور اس میں قرآن پڑھیں، اس میں کوئی تفسیر پڑھ لیں، کچھ کتاب پڑھ لیں۔ قرآن از بیسٹ، قرآن کے ساتھ یہ اٹیچ ہوئیں تو بہتر ہے۔ اور اسی طرح پھر پری افطار 20 منٹ موبائل یوز نہیں کرنا، ایز اے فیملی بیٹھنا ہے، فیملی کے ساتھ بیٹھنا ہے، کیونکہ وہ بہترین ٹائم ہوتا ہے فیملی کے ساتھ اکٹھا بیٹھنا۔ اس میں دعائیں کی جا سکتی ہیں، اس میں فیملی کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ہارٹ ٹو ہارٹ بات فیملی کے ساتھ کی جا سکتی ہے، بچوں کے ساتھ کی جا سکتی ہے، کوئی اچھی بات کی جا سکتی ہے کہ میری طرف سے کوئی غلطی ہوئی، آپ سب مجھے معاف فرمانا، اور میرے سے میں نے سب کو معاف کیا، تو آئیں آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، سم تھنگ لائک دس جس میں بڑی زبردست گفتگو بھی ہو اور ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک ہو۔ مے بی وہ کی جا سکتی ہے، اذکار اکٹھے بیٹھ کے کیے جا سکتے ہیں، قرآن اکٹھے بیٹھ کے پڑھا جا سکتا ہے۔ یقین کریں یہ کمال کا مومنٹ ہے کہ فیملی اکٹھے بیٹھ کے قرآن پڑھ لی۔ تو میں نے آپ کو یہ 3 سلاٹس دیے، ایک سحری سے 20 منٹ پہلے نو موبائل، ایک جو ہے وہ فجر کے فوراً بعد نو موبائل 20 منٹ، اور ایک افطار سے 20 منٹ پہلے نو موبائل۔ صرف 20 منٹ کا رول ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ڈسپلن آئے گا ہماری لائف میں۔ اور سمپل دیکھیے، افطار کو سمپل رکھیے، ہاں اچھا کھائیے، نیوٹریشیس کھائیے، اور ایسا نہ ہو کہ بیچاری عورتیں وہ کچن میں اذان بھی ہو رہی ہے، ان کو دعا بھی پڑھنے کا موقع، دعا بھی کرنے کا موقع نہیں مل رہا، وہ پکوڑے تل رہی ہیں اور وہ جو ہے وہ سموسے تل رہی ہیں، باقی لوگ کھا رہے ہیں، نہ انہوں نے دعا کی بیٹھ کے، نہ عورتوں نے بیچاریوں کو ٹائم ملا دعا کرنے کا۔ تو دس کلز دا پرپز آف فاسٹنگ، کیونکہ روزے سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، اور یاد رکھیں فوکسڈ دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ دعا جو فوکس نہیں ہے وہ پھر رد بھی ہو سکتی ہے۔ تو فوکس دعا قبول ہوتی ہے، چلتے پھرتے پکوڑے بناتے ہوئے دعا، اور جو ہے وہ ان اٹینڈڈ مائنڈ کے ساتھ دعا، یہ پھر دعا کی اصل جو روح ہے وہ نکل جاتی ہے۔ تو سحری افطاری کو جتنا سمپل رکھا جائے، اچھا رکھا جائے، اور کم کھایا جائے، وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے۔
اور ظاہر ہے کہ جو لوگ ویٹ لاس بھی گول بنا رہے ہیں رمضان میں ان کے لیے بہت بہت بہتر ہوگا. اور پرپسفل یعنی وہ حق ادا کرنا روزے کا کہ ایسا روزہ نہ ہو کہ سحری کے بعد ہم سوئے ہیں صبح 7-8 بجے اور 4-5 بجے اٹھ رہے ہیں، پھر نمازیں جوڑ رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بس 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا روزہ ہے اور پھر افطار کا وقت ہو گیا. یہ تو کوئی پرپسفل روزہ نہیں ہے. کم از کم 7-8 گھنٹے تو انسان بھوکا رہنا تاکہ وہ پرپز اچیو ہو. اور پرپسفل سے مراد پھر وہ یہ بھی ہے کہ قیام کیا جائے. قیام بہت ضروری ہے رمضان میں، وہ ہمارے روزے کو بہت پرپسفل بنائے گا. چھوٹے چھوٹے گولز ہیں، میں نہیں کہہ رہا ان ریئلسٹک گول بنا لیں. تو نبی وسلم کی جو فاسٹنگ تھی وہ ڈسپلنڈ تھی، سمپل تھی، پرپسفل تھی. دوسری بات، ان کی جو سحری تھی اٹ واز ریئل، اور نبی وسلم نے سحری کو ایمفسائز کیا ہے. اور 12 بجے سحری نہیں ہوتی ہے. سحری جتنی لیٹ کی جائے اتنا فائدہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. تو سحری پاکستان کی اگر بات کروں تو جو ٹائم ہوگا میرے خیال میں وہ 5:15 سے پہلے سحری کا ٹائم ہوگا، یا 5 سے پہلے سحری کا ٹائم ہوگا. تو 4:30 4:15 سحری کا اچھا ٹائم ہے اور سحری میں برکت ہے. ہی ڈیلیڈ سحور اینڈ ہیسٹنڈ افطار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کو ڈیلے کرتے تھے اور افطار کو جلدی کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے کو بہت سمپلی جو ہے وہ کھولا کرتے تھے ڈیٹس اور واٹر سے. آئی نو ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے کہ صرف کھجور اور پانی سے ہی روزہ کھولا جائے، لیکن ہم اپنے اسٹمک پہ بھی رحم کریں جو بھوکا ہے، اور ڈائجسٹو سسٹم پہ رحم کریں کہ ایک دم اتنا کچھ ڈال لیں گے تو اس کو اتنا زیادہ جب مکس ہو جائے گا اوبویسلی تو اس کو بڑی محنت کرنی پڑے گی ڈائجسٹ کرنے کے لیے، اور اس سے بہت گڑبڑ ہوگی، اوپر نیچے ہوگا معاملہ. تو فائبر والی ڈائٹ ہم اپنے آپ کو پہلے دیں. فروٹس ہے، کھجور میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ گلوکوز ہے، سیروٹونن ہے، فائبر ہے، تو اس کے پیچھے سائنس بھی بہت زیادہ ہے. پھر فاسٹنگ فار ہم واز ڈیپلی کنیکٹڈ ٹو کیریکٹر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی فاسٹنگ بہت زیادہ کیریکٹر سے کنیکٹڈ تھی، یعنی بہت جنرس ہو جاتے تھے، سخی ہو جاتے تھے. اور ہمیں گول بنانا چاہیے روزے کا. میرے خیال میں اس سے زیادہ بڑا گول یہ ہونا چاہیے کہ میں نے سپارے کتنے پڑھے. اس سے بڑا گول یہ ہے کہ ایز اے پرسن میں کتنا امپروو ہوں فاسٹنگ میں. لیکن سپارے تو ہم پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ، وہ تو سب میں شوق ہوتا ہے قرآن کو پڑھنے کا. لیکن اس سے بھی میں سمجھتا ہوں میننگ فل گول، آلدو آئی ڈونٹ مین کہ یہ میننگ فل نہیں ہے سپارے پڑھنا، اوبویسلی اٹ از ویری میننگ فل. اور پرپز مین تو ہے ہی یہ کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے. لیکن قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے نا کہ کریکٹر کو ریفائن کرنا اور قرآن کو اپلائی کرنا. تو اس لیے اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ کریکٹر کی ریفائنمنٹ یہ اس سے بھی بڑا پرپز ہے کہ آپ صرف عربک میں سپارے ہی بہت زیادہ پڑھیں. قیام بہت ضروری ہے، کیونکہ قیام جو ہے وہ کریکٹر کے حوالے سے بہت زیادہ تربیت کرتا ہے. کیونکہ قیام میں آپ فوکس ہو کے اکیلے میں عبادت کر رہے ہوں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا. اس سے وہ ویزیبلٹی کی چاہت بھی ٹوٹتی ہے جو آج کل ہم سب کو بہت زیادہ ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے کہ میں نے ویزیبل ہونا ہے، اپنی چیز کوئی دکھانی ہے. جب آپ قیام اکیلے میں کر رہے ہوں گے تو وہ ویزیبلٹی کا شوق بھی ٹوٹے گا. اس کے بعد جو ہے وہ ایگو بھی ٹوٹے گی اوبویسلی. اس کے بعد کیریکٹر ریفائنمنٹ اس طرح ہوگی، صبر پیدا ہوگا کیونکہ ہم لمبا قیام کریں گے انشاءاللہ. اور بائی دا وے یہ بات ثابت ہے، اس پہ فتاوی ہے علماء کے کہ قرآن کو اس طرح سے ہاتھ میں لے کے موبائل پہ قرآن کھول کے اس طرح سے جو ہے وہ قرآن پڑھا جا سکتا ہے قیام کے دوران. نفل قیام کی بات کہہ رہا ہوں، تو اس میں پڑھا جا سکتا ہے. تو قیام بہت ضروری ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فاسٹنگ از ڈیپلی کنیکٹڈ ٹو کیریکٹر، کردار سازی. اسی لیے میں پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ لوگ اپنے گھر میں ایوارڈز رکھیں، انعامات رکھیں کیریکٹر کو لے کے، کہ مثال کے طور پہ جو سیلف کنٹرول سب سے زیادہ شو کرے گا ان ٹرمز آف جس کا اسکرین ٹائم سب سے کم ہوگا رمضان میں، اس کو ہم انعام دیں گے. اسپیشلی بچوں میں مقابلہ رکھ سکتے ہیں. اسی طرح جو سب سے زیادہ مے بی قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا اس کو انعام ملے گا. جو سب سے زیادہ زبان کو کنٹرول کرے گا، صبر دکھائے گا، اس کو انعام ملے گا. یا جو ریگولر تراویح اٹینڈ کرے گا اس کو انعام ملے گا. یو کین تھنک کہ کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں انشاءاللہ.